آج یہاں پہ جیسے کہ باقی پاکستان میں لوگوں کے پاس اپنی چھت اپنا گھر نہیں ہے، یہاں پر بھی یہی حال ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنی رہائش گاہ بنانے کے لیے قرضے ملنے چاہیے اور ان کو لون ملنے چاہیے تاکہ وہ بنائیں، جیسے کہ ماشاءاللہ باقی پاکستان میں بن رہے ہیں۔ اس میں شہباز صاحب نے بھی پنجاب میں جب وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے یہ کام شروع کیا، آج مریم بھی اس کام کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے اور تقریباً 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ان کو گھر مل گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں پر بھی، یہاں کی تو آبادی بہت کم ہے تو سب کو مل جائیں گے یہاں پہ انشاءاللہ۔ اور پھر نوجوانوں کو روزگار کے لیے قرضے ملنے چاہیے یہاں سے، اور جس کے اوپر کوئی سود نہ لیا جائے، وہ ان کو قرضے ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنا وہ کام کر سکیں، اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جتنی جلدی ہو سکے یہ ہونا چاہیے، اور میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ممکن ہیں۔ میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ میں صرف آپ سے آج آیا ہوں اور آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آیا، یہ میں آپ کے مسائل حل کرنے کی بات کر رہا ہوں، اور آپ انشاءاللہ جب اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ ہماری حکومت قائم ہوگی تو انشاءاللہ سب سے پہلے ان کاموں کی بنیاد رکھی جائے گی۔ ہم انشاءاللہ یہاں پہ ہونہار بچوں کو اسکالرشپ بھی دیں گے اور لیپ ٹاپ میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ ہر مستحق بچے کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ ہو۔ اور مجھے بار بار یہ کہہ رہے ہیں لیکن میرے پروگرام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مخصوص خواتین کی یونیورسٹی قائم کی جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ کافی سارا ایجنڈا تو میں کور کر چکا ہوں، اور یہ جو اردو روڈ کو خبلو تک لے جانا ہے جی، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر جو ڈیم بنانا تھا ہم نے دیامیر بھاشا، وہ اس کے لیے میں نے اپنے زمانے میں 100 ارب روپیہ دیا تھا اس کو زمین خریدنے کے لیے۔ زمین موجود ہے، ڈیم آج تک نہیں بنا، اور وہ آپ جانتے ہیں ایک بابا ڈیم بھی تھا، ایک جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں؟ وہ کہتا تھا کہ میں ریٹائر ہو کے اس وہیں بیٹھ جاؤں گا کیمپ لگا کے۔ میں نے 2-3 بندے بھیجے، میں نے کہا جاؤ کیمپ تلاش کرو کہاں ہے، وہ واپس آئے، میرا کہیں کیمپ نہیں ملا۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 2015 میں ہم نے 100 ارب روپیہ دیا اور ڈیم آج تک نہیں بنا۔ اگر ڈیم کا کام شروع ہو چکا ہوتا تو ڈیم کب کا بن چکا ہوتا، اور اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوتا اور باقی پاکستان کو بھی ہوتا۔ چھوڑ دیں۔ تو کافی ساری میں باتیں کر چکا۔ کوئی آپ کی طرف سے کوئی مزید ڈیمانڈ ہے؟ کوئی اسٹور روڈ کو کیا بات ہے؟ اسٹور روڈ چل رہا ہے اس وقت، بنائیں گے، میں بات کر چکا ہوں۔ تو میں اسٹور روڈ کے معاملے میں اس کا جائزہ ضرور لوں گا۔ تو میں آپ سب کا بہت بہت مشکور ہوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اور بہت خوشی ہوئی آج آپ سے مل کے، اور انشاءاللہ پرسوں آپ کا امتحان ہے، درسوں، اس امتحان میں آپ کامیاب ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان، گلگت بلتستان اور پاکستان، شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف جو کہ گلگت بلتستان میں موجود ہیں، وہ انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آج جب میں گلگت بلتستان آیا تو مجھے دیکھ کر دکھ ہوا کہ یہاں پر سڑکوں کا جو حال ہے، ہم نے اپنے زمانے میں یہاں پر سڑکوں کا جال بچھایا تھا، بہترین روڈ انفراسٹرکچر تھا، لیکن آج وہ بری حالت میں ہے۔
اگر ہماری حکومت کو ختم نہ کیا جاتا تو آج گلگت بلتستان ترقی کر چکا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر ہم آپ کے حق میں فیصلہ کریں گے، کسی پر تنقید کر کے نہیں بلکہ اپنی کارکردگی پر ووٹ مانگتے ہیں۔ حکومتوں نے گلگت بلتستان کو نظر انداز کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تو ہر دوسرے ماہ یہاں پر آؤں گا۔ ہم نے ہائیڈل پاور منصوبے شروع کیے تھے، وہ بھی آج تک مکمل نہیں ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی نگرانی میں اب یہ منصوبے مکمل کرواؤں گا۔ گلگت بلتستان میں بجلی کی مزید لوڈ شیڈنگ منظور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبے گلگت بلتستان کا بھی حق ہے، یہاں پر 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے جو کہ منظور نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہائیڈل پاور منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو دیگر ترقیاتی منصوبے ہیں انہیں بھی لایا جائے گا۔ خواتین کی یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ روڈ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کا اعلان انہوں نے کیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر پنجاب میں اور دیگر شہروں میں اگر الیکٹرک بسیں چل سکتی ہیں تو گلگت بلتستان میں کیوں نہیں چل سکتی؟ یہاں پر بھی ٹرانسپورٹ کا جدید نظام متعارف کرایا جائے گا۔